کسی نے میری ہیلپ بھی نہیں کی. میں نے سب کو بولا مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ. وہ ہمارا فیملی ممبر ہے, میری پھپھو کا نواسا ہے. میں اس کے لیے کماتی ہوتی تھی نا, میں اس کو بڑا کیا, دودھ لا کے دیے روز. کراچی کی ایک پرانی اور خاموش گلی جہاں شام کا سکون اکثر کسی نہ کسی دکھ کی کہانی چھپا لیتا ہے. ایک چھوٹا سا گھر اداسی کی چادر اوڑھے بیٹھا تھا. یہ گھر 15 ماہ کی معصوم ایزل کا تھا, جس کی زندگی کے ابھی صرف چند ہی پھول کھلے تھے, مگر ایک صفاق آندھی نے اس پورے گلشن کو اجاڑ دی. وہ چھوٹی تھی نا, اس لیے اس نے میرے کو بتایا نہیں اس کو کہاں درد ہو رہے ہیں. ایزل اس گھر کی رونق تھی. اس کی ہنسی گھر کے ہر کونے میں گونجتی تھی. اس کی ماں جب کبھی پڑوس میں جاتی تو 17 سالہ والدہ کی پھپھی کا نواسا, جو اپنے آپ کو ایزل کا بھائی کہتا تھا, منان, اسے اٹھاتا, کھلونوں سے بہلاتا تو اس کی ٹوٹی پھوٹی ہوئی بولی پر مسکراتا تھا. کسی کو کیا خبر تھی کہ اسی معصوم چہرے کے پیچھے ایک ایسا درندہ چھپا بیٹھا ہے جو خون کے رشتوں کو بھی تار تار کر دے گا. اس نے منان نے, اور وہ ماں لے کے آیا تھا نا اس کو قبرستان. اس منحوس دن ماں ذرا سا کام کے سلسلے میں باہر گئی ہوئی تھی اور گھر میں صرف خالہ موجود تھی. منان نے پیار کا ناٹک رچایا, ایزل کو چاکلیٹ اور چیز دلانے کا جھانسا دیا اور اسے گود میں اٹھا کر گھر سے نکال لے گیا. وہ اسے قریبی ویران قبرستان لے گیا, جہاں معصوم بچی کو کیا معلوم تھا کہ وہ کسی شیطان کے نرغے میں آ چکی ہے. اس کے بعد جو کچھ ہوا اس نے زمین و آسمان کو بھی لرزا دیا. منان نے ایزل کو زیادتی کا نشانہ بنایا اور 25 منٹ میں گھر چھوڑ گیا. معصوم ایزل نے تڑپ تڑپ کر خالق کے حقیقی کے حضور دم توڑ دیا. اس نے آخری دفعہ تب مما بولا میرے کو, اس کے میری بچی ٹھنڈی ہو گئی. انہوں نے مار دیا اس کو. اپنے پیچھے بے گناہ سسکیوں اور ہمیشہ کے لیے بجھ جانے والے دیے چھوڑ گئی. آج اس گھر میں ماتم کا سماں ہے, مگر ظلم کی ستم ظرفی یہیں نہیں ختم ہوتی. انصاف کے دروازے پر دستک دینے والے والدین کو کبھی 7 تو کبھی 15 دن کے بہانے دے کر ٹرخایا جا رہا ہے. وہ بچہ ہے, وہ پاگل ہے, اس کا میڈیکل ہوا ہے. جی ہاں, بھلے وہ بچہ ہے, میری بچی سے زیادہ چھوٹا ہے. وہ میری بچی سے زیادہ چھوٹا تو نہیں ہے نا. میری بچی کے پہ رحم کھایا تھا, اس نے نہیں کھایا. اور DNA رپورٹ اب تک جاری نہیں کی گئی. پولیس کی طرف سے اس شفاق قاتل کو ذہنی مریض کا رنگ دے کر بہانے کیے جا رہے ہیں. وہ ان غم زدہ والدین کو جلے پر نمک چھڑکنے کے مترادف ہیں. ایزل کی ماں روزانہ اپنی بیٹی کے چھوٹے چھوٹے کپڑے اور اس کے کھلونے سینے سے لگا کر بھلکتی رہتی ہے, اور باپ سڑکوں پر ہاتھوں میں انصاف کے پلے کارڈ اٹھائے در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہے. ان کی بس ایک ہی پکار ہے کہ اس درندے کو سرعام عبرتناک سزا دی جائے تاکہ کسی اور ماں کا آنچل اس طرح اجڑ نہ جائے.